بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. فون سن رہے سی باہر فون سن رہے سی باہر سائی آئے پہلے دن ابھی دیکھ رہا تھی بھائی قاسم کو دیر آج کھاڑے سجا ہوا ہے انہوں نے 2 بجے مہربانی کرنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے گھڑیاں کو ایسی روانی کس نے دی ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی. نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی. سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا. غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا. ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. کم کر دیے نسل سار دیے کم کر دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. جو ڈوبے میرے تارے دیے جو ڈوبے میرے تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے. بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے
شاہ والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ خلقت نانو پکارے دیے ہاں خلقت نانو پکارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلہ عاجز کہتا میں نے کلہ عاجز کہتا میں نے کلہ عاجز کہتا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے طیبہ والیا گل تیرے تے مکری سونیا گل تیرے تے مکری تیرے تو شروع ہوئی تیرے تے مکری طیبہ والیا گل تیرے تے مکری سونیا گل تیرے تے مکری نبیاں بھی آنا ولیاں بھی آنا نیکوکار آنا آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹھکری والیا گل تیرے اتے مکری سونیا گل تیرے اتے مکری تیرے باجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بننی طیبہ والیا گل تیرے تے مکری سونیا گل تیرے تے مکری حشر جا کر سراؤ تے سونیا
کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے، کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ، دیکھ لے سورہ طائف زمانہ، دیکھ لے سورہ طائف زمانہ، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، لاج رکھی گئی ہر صدا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، ایسا کہ تیرا دربار ایسا ہے، سخی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ٹالا نہیں ہے، سخی تیرا دربار ایسا ہے، سخی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ٹالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، بے رہا جب چلا میں، آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، راہ حسین تیرے کرم نے، کرم نے راہ حسین تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، راہ حسین تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ہر جگہ ہے حکومت خدا کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ کملی والا نہیں ہے، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ کملی والا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ہے کتنی حقیقت ایک مدینہ
نبی نے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے یہ کتنی حقیقت درخشاں کو بد پر ہے رہبر یا سامنے کو بد پر ہے رہبر یا ہر ایک کو میرے نبی نے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو ہم سے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ ہو تیرا لال ہے حضرت عبداللہ ہو تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدہ آمنہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ اپنے محتاج صاحب دے پہرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ پہرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ پہرے سائی بابا اپنے محتاج غلاموں پہ پہرے سخی باجی اپنے محتاج غلاموں پہ پہرے حسن علی ہونے کا ہے عطا سیدہ آمنہ ہونے کا ہے عطا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ صدیق جس نو کہنے اے او یار مصطفیٰ اے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ پوچھے آسی مونو دسو پسند کے پوچھے
سی انہوں دسو پسند کی ہے فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا میرا جی اسلام نو ضرورت جس نے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس نے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق دی وفاتے نازا حبیب پاری صدیق دی وفاتے نازا حبیب پاری صدیق ایسا فرمان بردار مصطفیٰ صدیق ایسا فرمان بردار مصطفیٰ جس نے نام مننے آئے انہوں صدیق اکبر جس نے نام مننے آئے انہوں صدیق اکبر ہر اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا ہر اصل اس کیتا انکار کبریاء دا صدیق جس نو کہنے اے او یار مصطفیٰ یا میرا میرے آج رکھ لے سنی عرض میرے سلطانہ اے بیٹی رہا وہ عمل کے آج بیٹی رہا وہ عمل کے اے کوئی کے نہاری جانا یا شاگے جیلا آج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ جو صدقہ میرا پاک نبی کا حسن حسین اے مولا علی دا تو دوتا پوتا سکیاں دا میرا دوتا پوتا سکیاں دا لج پانے تیرا گھرارا میرا دوتا پوتا سکیاں دا تو دوتا پوتا سکیاں دا لج پانے تیرا گھرارا شاگے جیلا آج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا بریا دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا بریا جنایت ویتیا بہت دریا جی بس جنایت ویتیا بہت دریا چنگا ہر منگتے کا کام بڑھیا چنگا ہر منگتے کا کام بڑھیا اور جیتے سچے دل نال پیر منیا جی بس جیتے سچے دل نال پیر منیا جیتے سچے دل نال پلا پڑیا جیتے سچے دل نال پلا پڑیا جنایت
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، میرے ساتھ نعرہ یہ مل کے لگائیں، بالخصوص اب اس کی بڑی ضرورت ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز میں غلطی ہو، سجدہ سہو کرے، نماز ٹھیک ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر انکار کر دیا تو کفر ہے. روزے نہیں رکھے، روزہ نہیں رکھا، یا تو اس کے بدلے میں روزہ ٹوٹ گیا، یا تو اس کے بدلے میں 30 روزے رکھ یا 30 مسکینوں کو کھانا کھلا. 60 روزے رکھے ایک روزے کے بدلے میں، ایک روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے بدلے میں 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 غلام آزاد کرے، پھر اس کا کفارہ ہوگا، یعنی ہو جائے گا. حج نہیں ادا کر سکا، وہ اپنی جگہ کسی اور بندے کو حج کروا سکتا ہے، اسے حج بدل کہتے ہیں. حج ادا ہو جائے گا. زکوٰۃ نہیں دی، وقت پہ نہیں ادا ہوئی، بعد میں اس کا ایسٹیمیٹ لگا کے بعد میں بھی وہ ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ ادا ہو جائے گی، وہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ بندہ جو ہی یہ کہہ دے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا بندہ یہ کہہ دے جس طرح کے دیوبند کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آنے سے حضور کی ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا انکار تو وہ پھر بھی کر گیا. تو اس لیے حضرات، عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، جو ہی تیری زبان سے نکلا حضور آخری نبی ہے، اسی لمحے تو بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب، آپ ان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن میرے محبوب اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. تو اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں. تو آگے جب حضور کریم تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں، تو لوگ گناہ کرتے تو ان پہ عذاب آتے، پتھروں کی بارش ہوتی، آندیاں چلتی، کڑک پڑتی، لوگوں کے چہرے بدل دیے جاتے، ماتھے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، ظالم ہے. تو حضرات، اتنے بڑے بڑے عذاب آتے، طوفان آتے، سمندروں کے پانی کے عذاب ہوتے، سب کچھ بہا کے لے جاتے، سب نقصان ہو جاتا. لیکن جو ہی حضور کریم تشریف لائے تو اللہ نے یہ عذاب ہی دنیا سے اٹھا لیے. تو جب حضور کریم تشریف لائے تو ہر جنس نے دوسری ہم جنس کو مبارک دی، مچھلیوں نے مچھلیوں کو مبارکباد دی، درختوں نے درختوں کو مبارکباد دی. کیوں دی؟ کیونکہ آج ہم سے عذاب اٹھا لیے گئے. حضرات غور کریں، بندے گناہ کرتے تھے بندے، لیکن ان کی وجہ سے مکان بھی ٹوٹ جاتے، درخت بھی تباہ ہو جاتے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی. لیکن جو ہی حضور تشریف لائے اللہ نے یہ عذاب ہی اٹھا لیے. پھر حضور کریم علیہ السلام نہ صرف انسانیت کے بلکہ تمام نبیوں کے بھی نبی بن کے تشریف لائے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ آیت میثاق اٹھائیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا، انبیاء کرام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں، شریعتیں دے دوں، علم و حکمت دے دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے. حضرات، ایمان لانا
یہ کس طرح ایمان لائے؟ سارے نبی جو پہلے تشریف لائے ساری امتوں نے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا، لیکن سارے نبیوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے۔ تو حضرات اس نام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوتیں بھی عطا فرمائی، شریعتیں بھی عطا فرمائی، علم و حکمت بھی عطا فرمائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں ایمان لے آئے، ہاں یا اللہ ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ جب ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں تم سب پہ گواہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ تمام نبیوں پہ نگران ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، میرے محبوب کی مدد نہ کی، ان پر ایمان نہ لائے، تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے 3 مقام حضور کے واضح ہو گئے۔ پہلا، تمام انبیاء کرام پہ فضیلت اور تمام انبیاء کرام پہ نبوت میرے آقا کی ثابت ہو گئی۔ اور تیسرا جو ہے وہ غیر اللہ سے مانگنا ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرا محبوب تمہیں کوئی حکم دے تو اسے پورا کرنا ہے، میرے محبوب کی تابعداری کرنی ہے۔ تو حضرات جب حضور کریم نے آخری حج فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا، اب اس کے بعد کوئی دین آئے گا ہی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا آپ پہ اپنی نعمت کو پورا فرما دیا اور آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ حضرات یہ بھی آیت مبارک ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے۔ جتنے احکام شریعت، احکام اسلام آنے تھے وہ آ چکے۔ اب نہ تو کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ تو جب مسلمہ کذاب نے حضور کریم کو خط لکھا، خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ آپ اعلان فرما دیں یا تو آدھے عرب کے آپ نبی یا تو آدھے عرب کا میں نبی معاذ اللہ۔ اگر یہ نہیں تو آپ یہ حکم فرما دیں کہ آپ کے ظاہری رسالے اقدس کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں معاذ اللہ۔ تو حضور کریم نے اس کے جواب میں خط لکھا۔ اب اس خط کا جواب بھی دینا ضروری تھا۔ حضور کریم نے خط لکھا، پہلی لائن میں لکھا مسلمہ کذاب یعنی جھوٹا، دوسری لائن میں لکھا یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ تو حضرات جب یہ خط حضور کریم نے لکھ دیا تو پھر آپ صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا اس کے پاس؟ تو جب یہ حضور کریم نے ارشاد فرما دیا تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے اپنا گھوڑا مبارک عطا فرما دیا، اپنا نیزہ مبارک ان کے کاندھے مبارک پہ باندھ دیا اور تھپکی دے کے فرمایا حبیب اس کے پاس ذرا ڈٹ کے جانا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو آپ نے جاتے ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ تو وہ پوچھتا ہے کون ہو، کیسے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے غلام ہیں، ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ تو جب اس نے خط پکڑا اپنے درباری کو دیا تو اس نے کہا ذرا اونچی آواز سے پڑھ، جو پہلی سطر پڑھی مسلمہ کذاب، تو کذاب کا لفظ سنتے ہی ذرا غصے میں آ گیا۔ کہتا ہے تیرے نبی نے تو مجھے کذاب فرمایا ہے، تو تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب حضور کریم نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ اگر تم سے ایسا پوچھے تو ایسے ہی کہنا۔ اور یہ عقیدہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تیرا محبوب فرمائے تو نے ویسے ہی کہنا ہے۔ اگر تو حضور سے محبت ہے تیرا بیان بھی وہی ہونا چاہیے جو میرے نبی کا بیان ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جسے میرا نبی کذاب فرما دے وہ کذاب ہے، جسے میرا نبی جھوٹا فرما دے وہ جھوٹا ہی ہے۔ تو اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا اجر بھی عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ نے میرے حبیب بن زید کے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرات یہ انعام ہے، یہ مقام ہے ختم نبوت میں پہرا دینے والوں کا۔ پھر حضور کریم نے یہ کس طرح ختم نبوت کو واضح فرمایا؟ آپ نے قسم اٹھائی۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا مجھے زمین کے مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور نبوت پیدا فرمایا، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے تشریف لایا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین
لا نبی آبادی، حضور فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے علی، آپ کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضور کریم نے ختم نبوت کی دلیل عطا فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خوبصورت عمارت تیار کر لی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کرام آ چکے، لیکن وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے پوری فرما دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کیسے ختم نبوت کا دفاع فرمایا؟ حضرات صحابہ کرام نے اجماع بالسیف کر کے تلوار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بچایا، اس پہ پہرا دیا۔ جب مسلمہ کذاب اپنے جھوٹے دعوے پہ ڈٹا رہا تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اب اس کے خلاف جہاد ہوگا، اب اس کے خلاف جنگ ہوگی۔ حضرات پھر آپ نے جنگ یمامہ فرمائی، اور اس جنگ کی اہمیت اس بات سے سامنے آ سکتی ہے کہ حضور کریم کی ظاہری زمانہ اقدس میں 74 جنگیں لڑی گئیں، جن میں 259 صحابہ شہید ہوئے 74 جنگوں میں، اور اس ایک اکیلی جنگ یمامہ جو کہ صرف اور صرف حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی قیمتی جانیں اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں گئی۔ تو حضرات آج ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسے صحابہ کرام نے اپنے خون دے دے کے بچایا ہے، تو 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ پھر جب اسے واصل جنم کر دیا گیا، اس طرح ختم نبوت کا دفاع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ساتھ کیا۔ پھر یمن میں تابع رسول تھے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ایک اسود انصا قذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تو آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اسود انصا کے فوجی آپ کو پکڑ کے لے گئے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے ابو مسلم خولانی، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا تو نے کیا کہا؟ 3 بار اس نے یہی دہرایا، 3 بار آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فوری فرما دیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اپنے نبی کی باری آئی تو سنائی بھی دیتا ہے گواہی بھی دیتا ہے، میری باری آتی تو اسے سنائی نہیں دیتا، آگ جلاؤ، ان کی سزا یہ ہے انہیں آگ میں جلانا ہے۔ آگ جلا دی گئی، آپ کو پکڑ کے لے جانے لگے۔ آپ نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آگ میں جلانا ہے۔ فرماتے ہو پیچھے ہٹو، میں خود ہی آگ میں جاتا ہوں۔ 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے، آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ آپ کو کیا جلانا تھا؟ آپ کے تن مبارک کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا۔ تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے جب انسان ختم نبوت کا حفاظت کرتا ہے۔ تو جب وہ نہیں جلے تو انہوں نے ملک سے نکال دیا۔ آپ چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا اور اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ابھی ابھی عقیدہ ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ جب وہ صدیق اکبر کے پاس لے گئے، آپ نے اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا، اور وہ حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، آپ میرے لیے دعا فرمائیے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں میرے لیے اس ہستی نے دعا فرمائی جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج ہم آپ کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے، آج آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کیونکہ آپ حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں۔ حضرات یہ مقام ہے، یہ عزت تھی صدیق اکبر نے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کی۔ تو آج جو بھی جس بھی رنگ میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے گا، خواہ وہ لڑ کے کرے، تقریر کے ساتھ کرے، خواہ وہ اپنے ووٹ کے ساتھ ہی کر دے، انشاءاللہ وہ صدیق اکبر کے قدموں میں جنت میں ہوگا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب صدیق اکبر نے ختم نبوت کو بچانے میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو پھر آج ہم کیوں ڈولے ہوئے؟ کیوں نہیں؟ آج ہم سوچ رہے ہیں یار کیسے کریں، یہ کیسے ہوگا، اور جب صدیق اکبر نے نہیں سوچا تو کیوں سوچ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔
تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضرت صاحب فلاں جگہ بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس بندے سے جا کے کوئی موجہ یا کوئی دلیل طلب کروں تاکہ وہ جھوٹا ہو جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور جو جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ امام صاحب کا فتویٰ ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے مناظرہ کیا اس کانے دجال کے ساتھ، تو یہ سارا ہم نے مناظرہ سنا ہوا ہے۔ تو سائیں بابا سرکار نے ہمارے پیر بھائی ہیں صاحب نظر، ان سے ارشاد فرمایا کہ جا کے پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھنا، ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت صاحب جب امام اعظم نے یہ فرمایا ہے دلیل مانگنی نہیں تو آپ نے کیوں مناظرہ کیا، آپ نے کیوں دلیلیں مانگی؟ تو جب ان سے عرض کی گئی تو پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں جی میرے علم میں ہے، مجھے پتا ہے کہ امام صاحب نے کیا فرمایا ہے، ان کا کیا فتویٰ ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، لیکن مجھے جو میں نے دلیلیں مانگی، جو میں نے مناظرہ کیا، میں نے حضور کریم کے حکم سے کیا۔ مجھے حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کمینے کا منہ بند کرو، فرمایا اس لیے میں نکلا تھا، اس لیے میں نے وہ دلیلیں مانگی تھی۔ لیکن حضرات آپ کے لیے میرے لیے حکم یہی ہے، امام صاحب کا فتویٰ ہمارے سر پہ اس لیے موجود ہے کیونکہ نہ تو ہمیں حضور کریم کا حکم ہے، سائیں بابا کا بھی یہی حکم ہے کہ دلیل وہ نہیں مانگنی، دلیل نہیں مانگنی، تو اس لیے امام صاحب کا فتویٰ ہمارے لیے افضل ہے۔ تو پھر آگے آج ہمارے ملک کو ہمیں کیا مسائل درپیش ہے؟ جب بھی پاکستان میں کسی کو حکومت دی جاتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ دو باتیں بالخصوص منوائی جاتی ہیں کہ تو نے پہلے تو جا کے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے، اور ڈاکہ کیسے مارنا ہے کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے، دوسرا یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دینا ہے۔ تو حضرات یہ دونوں ایجنڈوں پہ کام ہمیشہ سے جو حکومتیں آتی رہی ہیں یہ ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف نے، یہ میرے پاس موبائل میں ویڈیو موجود ہے، نواز شریف نے کہا قادیانی ہے جو احمدی حضرات ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، اور اگر یہ لوگ تیرے بھائی ہیں تو پھر بتا جو جنہوں نے ختم نبوت پہ اپنی جانیں پیش کی وہ تیرے کیا لگے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے بچائے۔ پھر کہتا ہے، پھر اس نے 70 پیج عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھوائے۔ پھر جب چوری پکڑی گئی تو کہتے ہیں اوہو یہ تو کمپیوٹر کی غلطی تھی۔ اور کمپیوٹر کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو تو نے بتایا وہی انہوں نے لکھا ہے، جو یہ لوگ بتاتے ہیں وہ لوگ وہی ٹیک کرتے ہیں۔ تو حضرات یہ ان لوگوں کے کردار ہے، یہ ان لوگوں کے عقیدے ہیں۔ عمران بھی اسی جھنڈے پہ کام کرتا تھا، لیکن ایک نیکی جو عذرائے کرم اس سے لے لی گئی وہ یہ ہے کہ اس نے دباؤ کے باوجود تحریک لبیک کو بحال کیا۔ ان پر پابندی بھی اس نے ہی لگوائی تھی لیکن پھر بحال بھی اس نے ہی کیا۔ تو یہ جو نیکی ہے انشاءاللہ اس کی نجات کا سامان بن جائے گی۔ لیکن ہمارے اوپر لازم کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر فرض اب اس دور میں کیا ہے کہ ہم نے ووٹ تحریک لبیک کو دینا۔ کیوں تحریک لبیک کو ووٹ دینا ہے؟ کیونکہ سوائے تحریک لبیک کے اور باقی ساری جماعتیں اسی جھنڈے پہ کام کرتی ہیں ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے۔ تو حضرات ان لوگوں کے کردار یہ ہیں۔ پھر وہی حدیث بیان کرتا ہوں، حضور کریم نے ارشاد فرمایا جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ مثلا میں آج یہاں پہ کوئی نئی بات کہتا ہوں، جو بندہ میری اس بات پہ چلے گا اگر وہ اچھی بات ہوگی تو اس کا ثواب مجھے ملے گا، اگر وہ غلط بات ہوئی تو جو بندہ بھی اس بات پہ چلے گا تو اس کا برابر عذاب مجھے ہوگا۔ تو جو بندے جن کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے غدار ہیں اور پھر بھی کہیں نہیں ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ اسی کے ساتھ ہوگی۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم تحریک لبیک کی خدمت میں ووٹ پیش کر کے اپنے امام صدیق اکبر کے جھنڈے کے تلے ہوں گے تو صدیق اکبر انشاءاللہ جنتی بھی ہے اور جنت کے مالک بھی ہیں، اور جسے چاہیں گے جنت میں جانے دیں گے، جسے چاہیں گے جنت سے نکال دیں گے۔ تو آپ ذرا غور کریں، جو ختم نبوت کا غدار ہو اسے گھسنے دیں گے جنت میں؟ جانے دیں گے؟ تو اس لیے اپنے امام کا کردار اپنے سامنے رکھیں۔ اسی لیے ہمیں پڑھائے صدیق اکبر کو اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس سے افضل ہستی نبیوں کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ یا نبی سلام علیکہ
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اکثر آپ کا چہرہ انور اے میرے بندہ پر آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کریں شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بار غم مورق والذی سہل لنا اشکالنا۔ قوت عشق کے عرقص کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ دیکھو تو پہلے مر دے یا رسول اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، اور عقیمہ اس میں محمد کا واسطہ حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد کو صحت والی لمبی بات نبی نارائن پاک کے صدقے دوستوں کی نیک آرزو پورا فرما، اور آپ بھیج نبی بات درود جتنا تیرے نزدیک اجزا کا شمار، جتنا درختان دے پتے پانی قطرے ریتا دے درن، اتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے، مولا صلی وسلم دائمہ وعدہ نوادہ کثیرا کثیرا۔ مولا میرے پیر و مرشد نارائن پاک کے صدقے سب دوستوں کی مدد فرما، میرے بیٹے واسطے کائیاں لاجپال کائیاں کرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ محمد علیہ وسلم۔ 14 بندے